جی السلام علیکم نظر حافظ صاحب، پچھلے سال ڈنگا شہر کے پریس کلب کے صدر اور ہمارے پاکستانی دوست جناب نوید شہزاد مغل صاحب کے ساتھ اس وقت کے پی ٹی آئی کے اس حلقے NA 70 ضلع گجرات کے MNA فیض الحسن شاہ صاحب نے جو سلوک کیا تھا اس کی ہم نے بھرپور مذمت کی تھی، اور اس مذمت کرنے میں میرا زاویہ، میرا گراف سب سے اونچا تھا ببانگ دہل۔ اس وقت کے ایک ممبر اسمبلی کو میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ کیے گئے ناروا سلوک پہ للکارا تھا۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اس واقعے کو یاد رکھا اور ہمارے اسی احتجاج اور ایسے ایک بدماشی کے عمل کو مسترد کرنے کا ہی نتیجہ تھا کہ ودن فیو ڈیز فیض الحسن شاہ صاحب چل کے نوید شہزاد مغل صاحب کے پاس ڈنگا گئے اور جا کے ان سے معافی مانگی، انہیں گلے لگایا اور وہ معاملہ حل ہو گیا۔ لہذا اگر کوئی اپنے کیے کی معافی مانگ کے فریق مخالف کو، مضروب کو راضی کر لیتا ہے تو اس زیادتی کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ زندگی میں بے شمار واقعات اس طرح کے ہم سے بھی سرزد ہوتے رہے ہیں، لیکن حقوق العباد کا معاملہ اگر یہیں پہ نپٹا لیا جائے تو پھر جو آپ سے زیادتی ہو چکی ہوتی ہے، گناہ سرزد ہو چکا ہوتا ہے، اس کی معافی تلافی یہاں ہو جانی چاہیے۔ لہذا فیض الحسن شاہ صاحب کی معافی ہو گئی تھی، لیکن ہم نے اپنی جرت دکھائی اور بڑے اچھے طریقے سے ہم نے اس معاملے پہ اس وقت کے ایک طاقتور خاندان کی مخالفت مول لی، جن میں پیش میں تھا۔ فیض الحسن شاہ صاحب ذاتی طور پہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے کلے آل والے شانے بدماش سمجھے جاتے تھے، لیکن ان میں ایک درویش منش آدمی کو انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ بنایا، اور فیض الحسن شاہ صاحب کی ذاتی جو شخصیت تھی اسی وجہ سے وہ MNA بن بھی گئے تھے تب۔ ہاں، پی ٹی آئی کا ووٹ بینک پلس فیض الحسن شاہ کی درویش منش شخصیت تھی، اور انہیں UK سے منگوا کے تو یہاں کلے والے شانوں نے اپنا امیدوار بنایا تھا، کیونکہ کسی اور کو اگر امیدوار بناتے تو شاید وہ فیم نہ ہوتی۔ لہذا پی ٹی آئی کے ہی MNA وہ منتخب ہوئے تھے، لیکن کینڈیڈیٹ بھی اچھا تھا۔ نوید شہزاد مغل صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ فیض الحسن شاہ صاحب کے کہنے پہ نہیں کیا گیا تھا۔ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے جو وفادار ہوتے ہیں نا، ڈنگا کے جو کچھ تھے، کیا کہہ لیں،
چمچا گیر قسم کے سیاسیے، تو انہوں نے شاہ صاحب کی نظر میں ایک اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے تو ڈنگا کے صحافیوں کو گن پوائنٹ پہ اغوا کیا، اور جہاں فیض الحسن شاہ صاحب ڈنگا میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں ان کے سامنے لا کے مجرموں کے طور پہ پیش کیا۔ تو اب شاہ صاحب نے کیا کیا کہ انہیں گالی گلوچ کر دی، لیکن یہ پری پلان نہیں تھا، یعنی فیض الحسن شاہ صاحب نے نہیں کہا تھا کہ جا کے انہیں اٹھا لاؤ، یہ بعد میں ساری باتیں فیض الحسن شاہ صاحب نے صفائی میں خود بتائی تھیں۔ تو جب وہ لے کے آ گئے تو شاہ صاحب نے ٹھیک ہے، غصہ تو تھا کہ یہ ہمارے خلاف خبریں لگاتے ہیں، وہ روڈ کا ایک معاملہ تھا، ٹھیک ہے جی، مین روڈ جو کھاریاں سے منڈی ڈنگا شہر، منڈی باولدین اور آگے سرگودا تک جاتا ہے، تو اس روڈ میں واقعی جو اپنا تاخیر تھی اور ٹھیکہ جو دلوایا ہوا تھا فیض الحسن شاہ صاحب نے، اس ٹھیکیدار کی کرپشن پہ جائز آواز اٹھائی تھی ڈنگا پریس کلب والوں نے۔ اب جب نوید شہزاد مغل کے پاس معافی مانگنے کے لیے فیض الحسن شاہ صاحب نے جانا تھا تو ڈنگا کے بدماشوں نے اور جو پی ٹی آئی والے وہ باقی مقامی ہوتے ہیں انہوں نے کہا چھوڑو جی، اس صحافی کے پاس کیا جاننا ہوا، کیا کرنا ہے، انہوں نے بہت روکا کہ نہ جائیں، ہماری بےزتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ آپ معافی مانگنے جائیں گے، لیکن فیض الحسن شاہ نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ فیض الحسن شاہ صاحب بالکل اکیلے چلے گئے، انہوں نے مقامی جو اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں اپنی پارٹی کے، جو مقامی جن کی نظر میں نوید شہزاد مغل کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یعنی گھر کا پیر ہلکا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا ایک صحافی سے آپ نے کیا جا کے معافی مانگنی ہے، تو یہ آپ نہ کریں۔ وہ روکتے رہ گئے، لیکن فیض الحسن شاہ صاحب پھر بھی اکیلے گئے، جا کے دونوں ہمارے سوبر صحافیوں کو گلے لگایا، رانا آسن صاحب اور نوید شہزاد مغل صاحب کو، اور مغل برادری کے جو ایک لیڈر ہیں مقامی، ان کے گھر پہ یہ راضی نامہ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا تھا، لیکن وہ جو عمل انہوں نے کیا تھا وہ یزیدیت پہ مبنی تھا، اس لیے میں نے اسے تشبیہ دی کہ ایسا کوئی بھی عمل جو سیاستدان اپنے مخالفین کے ساتھ روا رکھتے ہیں وہ امویوں نے ہی کیا تھا، وہ یزیدیت ہی کی تمثیل ہے، یعنی کہ صحافیوں کو گن پوائنٹ پہ اٹھانا اور ایک ایم این اے کے سامنے ایک ڈیرے پہ لا کے